بسم اللہ الرحمن الرحیم لمن تسن الجماعات۔ اس سے پہلے بیانات چل رہے تھے کہ جماعت کا حکم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جماعت ترک نہیں ہوئی، اور خود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک صحابی اگر وہ مریض ہوتا اور وہ دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے چل سکتا تھا، بین الرجلین یمشی وہو یمشی الی الجماعت، جماعت میں جا کر کے وہ شریک ہوتا۔ یعنی صحابہ نے اس قدر پابندی کی نماز کی، اس لیے ہمیں بھی نماز با جماعت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی تو ہے نا، کل کہاں تک ہوا تھا؟ حکم الجماعت ہو گیا تھا جی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا تھا۔ جماعت کا حکم کیا ہے؟ جماعت سنت مؤکدہ اور عینی سنت مؤکدہ ہے، اور شبیہ بالواجب یعنی قریب قریب واجب کے ہے تمام 5 نمازوں میں۔ اس لیے مومن کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میں آخر میں مسئلہ بیان کیا گیا تھا جماعت ثانیہ، اس مسجد میں جو محلے کی مسجد، امام متعین، مؤذن متعین، اذان بھی پڑھی جاتی ہے، جماعت بھی کی جاتی ہے، اس میں دوسری جماعت مکروہ ہے۔ مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے، لیکن مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب دوسری جماعت کی جائے اور جگہ بدل جائے، یعنی پہلے مسجد کے اندر اور اب جو مسجد کا باہر کا حصہ، یعنی جہاں تک جماعت کے لیے متعین کیا گیا وہ اصل مسجد، خارج مسجد میں اگر دوبارہ جماعت ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس میں رعایت ہے دوبارہ جماعت ہو جانے میں۔ لمن تسن الجماعت، جماعت کس کے لیے مسنون ہے؟ یعنی سنت مؤکدہ شبیہ بالواجب، یہ کس کے لیے ہے؟ نمبر 1 ان یکون رجلا، مرد ہو تب جماعت میں شریک ہونا سنت ہے اگر مرد ہے، عورتوں پر جماعت میں شریک ہونا سنت نہیں۔ یہ سنت مؤکدہ عینی ہے اور شبیہ بالواجب ہے، یعنی قوت میں یہ واجب کے ہے، مگر کن لوگوں کے لیے؟ للذی تتوفر فیہ الشروط الآتیہ، ان لوگوں کے لیے کہ جس میں یہ شرطیں جمع ہوں۔ تقریباً 5 شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 مرد ہو، اس کے اوپر جماعت سنت مؤکدہ عینی ہے، عورت کے اوپر جماعت نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہو، اس کے اوپر جماعت سنت مؤکدہ عینی ہے۔ بچے پر، نابالغ پر جماعت سنت مؤکدہ نہیں، لیکن اگر وہ شریک ہو گیا تو نماز ہو گئی، امام کے ساتھ شریک ہو گیا، پیچھے کھڑا ہو گیا، عورت آ گئی پیچھے کھڑی ہو گئی، بشرطے کہ امام نے ان کی امامت کی نیت بھی کی ہو۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے تنہا کھڑا ہوا اور 2-4 مرد بالغ اس کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس نے نماز پڑھانے کی نیت نہیں کی تھی،
تب بھی مردوں کی نماز ادا ہو گئی. مردوں کی امامت کی نیت کرنا امام کے لیے فرض اور واجب نہیں. کر لو تو اچھا، نہ کرو تب بھی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں البتہ اگر عورتیں شریک ہوتی ہوں جماعت میں اور امام کو معلوم ہو کہ عورتیں بھی آئیں گی، تو امام کو چاہیے کہ عورتوں کی امامت کی نیت کر لے. اور اگر امام نے عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کی تو ان عورتوں کی نماز اس کے پیچھے ادا نہیں ہوگی. مسئلہ ہے مستقل. نمبر 3 ان یکون عاقلا، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عاقل بھی ہو، بالغ تو ہے مگر مجنون، دیوانہ، پاگل. جماعت اس کے لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے، مجنون پاگل کے لیے. عاقل ہونا بھی شرط ہے. نمبر 4 ان یکون سالما من الاعذار، یہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہو آزار سے، یعنی کوئی عذر بھی ایسا نہ ہو کہ جو جماعت میں حاضر ہونے سے معذوری ہو رہی ہو، تو تب جماعت میں حاضر ہونا سنت مؤکدہ قریب واجب ہے. نمبر 5 ان یکون حرا، غلام کے لیے جماعت میں حاضر ہونا سنت مؤکدہ عینیہ قریب واجبہ نہیں ہے. وہ اپنی تنہا نماز پڑھ لے، اس لیے کہ غلام دوسرے کے ماتحت ہے، دوسرے کے تابع ہے، وہ مملوک ہے، اپنے مالک کے تابع ہے. اگر اس نے اجازت نہیں دی تو اس کے ذمے پر جماعت میں حاضر ہونا واجب نہیں. ہاں البتہ اگر نماز پڑھنے سے ہی روک دے، اب نہ مانو، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اب مت مانو اس کی بات، اب اللہ کا فریضہ ادا کرو. نمبر 5 یہ کہ وہ حر ہو. نہیں سنت ہے جماعت رقیق اور غلام کے لیے. اذا صلی بالجماعت، لیکن اگر جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھنے عورت بھی آ گئی، بچہ بھی آگے کھڑا ہو گیا، مجنون بھی آ گیا، معذور بھی اپنا لنگڑا تھا وہ آ گیا، اور رقیق یعنی غلام بھی آ گیا اور نماز پڑھ لی، صحت صلاتہم، ان کی نماز سب کی صحیح ہو گئی. وَيُثَابُونَ عَلَيْهَا، اور جماعت کا ثواب ان کو ملے گا، جماعت کا ثواب بھی ملے گا. اس لیے کہ جماعت سے پڑھیے. جو عمل ہو رہا ثواب نہ ملے ایسا تو ہونے کا نہیں. عمل نہ ہو معذوری کی وجہ سے عذاب نہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھی معذوری کی وجہ سے، غلام ہونے کی وجہ سے، گناہ نہیں. لیکن اب جب جماعت میں شریک ہو گئے تو ثواب بھی ملے گا. جیسا کہ مسافر ہے، جمعہ کی نماز واجب نہیں لیکن حاضر ہو گیا، نماز با جماعت بھی ادا ہو گئی، ثواب بھی ملا اس کو، آنے کا ثواب سے محروم نہیں رہا. وَيُثَابُونَ عَلَيْهَا، اور یہ لوگ جماعت میں شریک ہونے پر ثواب دیے جائیں گے. مَتَى يَسْقُطُ حضور الجماعت، حضور جماعت کب ساقط ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے اوپر جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جائے من جانب الشرع. بس جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے جب کہ آزار آتیہ میں سے کوئی عذر موجود ہو. جن آزار کو بیان کیا جا رہا تو جماعت میں شریک ہونا ساقط ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. نمبر 1 اذا کانت السماء تمطر مطرا غزیرا، جب کہ آسمان سے پانی برس رہا ہو لگاتار، غزیر لگاتار.
کھلنے کا نام نہیں، جماعت مسجد میں شروع ہو گئی اور آپ نہیں پہنچ پائے، بس جماعت میں حاضرون ساقط ہو گیا۔ بہت زیادہ غزیر کا معنی بہت زیادہ، جب بارش ہو رہی ہو اور بارش بھی زیادہ ہو، کانت السماء تمطر مطرا غزیرا۔ نمبر 2 اذا کان برد شدید، ٹھنڈک جیسی ابھی ہوئی تھی، بہت ٹھنڈک، رات کو ہوا چل رہی، کپ کپی آ رہی، جب کہ برد شدید ہو اور خوف ہو کہ انہ لو خرج الی المسجد، تیر کی طرح ہوا تیز چل رہی ہے، اگر مسجد گیا تو بخار چڑھے ہی چڑھے بس۔ اور اشتد مرض ہو، یا کم مرض ہے، جا سکتا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ مرض زیادہ ہو جائے گا، تو تب بھی حضور جماعت ساقط۔ نمبر 3 اذا کان بحل شدید فی الطریق، راستے میں کیچڑ ہے، اگر پھسل گیا سارے کپڑے بھی خراب اور حضرت جی کا منہ بھی خراب، ناک بھی خراب، بس، اور ہاتھ پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے، پھسل کر کے کیچڑ میں چکناٹ ہوتا ہے، جب کہ کیچڑ ہو بہت زیادہ راستے میں۔ اذا کانت ظلمت شدیدۃ، لائٹ غائب ہو گئی، اندھیر بالکل، بس ٹارچ بھی نہیں جو دیکھ دیکھ کر کے چلا جائے، موبائل بھی نہیں جس سے مدد لے لے، اگر اس نیت سے موبائل رکھا جائے کہ اس کی مدد سے رات کو میں مسجد کا راستہ تلاش کروں اور چلا جاؤں مسجد میں، تو ثواب ملے گا، کہ مرنا ہے نا، دنیا کی چیز کو دین کے لیے استعمال کرنے میں ثواب ہی ثواب۔ اور اگر اس لیے رکھا کہ جہاں بھی بیٹھوں جب موبائل جیب میں ہوگا فوراً نکال کر کے فلم دیکھوں گا، تو گناہ ہی گناہ ہے۔ وہ تو شریعت کا اصول ہے نا، الامور بمقاصدہا، بہت سے شریعت کے کام حلت اور حرمت والے نیتوں پر موقوف ہے، یعنی وہ چیزیں حرام بھی حلال بھی، بشرطے کہ نیت ہو، نیت جیسی ہوگی، اگر حلت کی نیت ہے تو حلال، حرمت کی نیت ہے تو حرام، ان میں سے یہ بھی ہے۔ جب کہ شدید اندھیری ہو رہا۔ نمبر 5 اذا کانت تحب ریح شدیدۃ فی اللیل، رات میں سخت ہوا چل رہی، شدید ہوا، اڑنے کا بھی خطرہ، آندھی چل رہی ہے۔ نمبر 6 اذا کان مریضا، جب مریض بخار چڑھ رہا ہے، جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو گیا۔ نمبر 7 اذا کان اعمی، جب اندھا ہو بیچارہ، کہیں ٹکرا جائے گا، پریشان ہوگا، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، بس۔ نمبر 8 اذا کان شیخا حارما، بوڑھا ہو گیا، کمزوری کی وجہ سے نہیں چل سکتا، لا يقدر علی المشی الی المسجد، مسجد تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے بھی جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو گیا، یعنی جماعت میں حاضر نہ ہونے سے گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 9 اذا کان ممرضا لمریض یقوم بشیونہ، مریض کی تیمارداری کرنے والا بس ایک ہی ہے بیچارہ گھر میں، ایسا نہ ہو کہ چلا گیا مسجد نماز کے لیے، آدھا گھنٹے میں آئے گا، عشاء کی نماز آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، اگر مریض کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے بیچارہ چیخے گا، چلائے گا، تو ایسے میں اس تیمارداری کرنے والے کے لیے حضور جماعت ساقط ہو گیا۔ آج اور نمبر 9 جبکہ وہ تیمارداری کرنے والا مریض کی، یقوم بشیونی، جو مریض کی دیکھ بھال کی نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا،
شیون یہ حالات، مریض کی حالت کی نگرانی کرنے والا۔ نمبر 10 اذا کان یدافع والبول او الغائط، جب پیشاب اس کو روک رہا ہو نماز سے، پاخانہ روک رہا ہو نماز سے، بس اب نکلا، جماعت میں حاضر ہونا اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا، پہلے اس کو کرے اور پھر نماز پڑھے۔ جب کہ روک رہا ہو اس کو نماز میں جانے سے پیشاب یا پاخانہ۔ نمبر 11 اذا کان محبوسا، جب قید میں ڈال دیا کسی نے پکڑ کر کے، اور وہ قید سے اجازت دینے والا بھی نہیں، قید سے کھولنے والا بھی کوئی نہیں، جب کہ وہ قید میں بند، برابر ہے کہ قید کیا گیا وہ اپنے حق کے ساتھ اور یا بغیر حق کے، نفس قید میں ہونا بس۔ نمبر 12 اذا کان مقطور رجلین او احداہما، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں یا ایک پیر کٹا ہوا ہے، بس جماعت میں حاضر ہونا ساقط اس کے ذمے سے۔ نمبر 13 اذا کان به داء لا يقدر معه على المشي كالشلل، جب اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ چل نہ سکتا ہو، کالشلل جیسے فالج زدہ ہونا، ایک ٹانگ میں پالی مار گئی، چلنا مشکل ہو گیا، بس جماعت میں حاضر ہونا اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا، جبکہ ہو اس کے ساتھ ایسا مرض کہ نہ چل سکتا ہو اس مرض کے ساتھ، جیسا کہ شل ہو جانا، کشل علی فالج زدہ ہونا۔ نمبر 14 اذا کان قد حضر الطعام، بھوک لگی ہوئی ہے مولوی عبداللہ کو، رات کھانا نہیں کھایا تھا اور صبح کو فجر کی نماز، بس بھوک سے بےتاب ہو رہا ہے، کسی طرح سے چائے بنا لوں پی لوں، بس لہذا جماعت میں حاضری اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی، پہلے بھوک اپنی مٹائے اور پھر نماز پڑھ لے تنہا، اور اگر دوسری مسجد میں جماعت ہوتی ہو 10 منٹ کے بعد جیسے کہ فاصلہ ہے تو وہ کوئی بہتر ہے۔ وَهُوَ جَائِعٌ، یعنی کھانا بھی حاضر اور بھوک بھی شدید، جائعٌ، وَنَفْسُهُ تَمِيلُ إِلَى الطَّعَامِ، اور نفس بھی خواہش کر رہا ہے کھانے کی، مائل ہو رہا ہے کھانے کی طرف۔ نمبر 15 اذا کان یتحیأ للسفر، سفر کی تیاری میں لگا ہوا ہے، گاڑی پکڑنی ہے، بس گاڑی بھاگ جائے گی، نکل جائے گی، اب جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو گیا۔ نمبر 16 اذا کان یخاف ضیاع مالہ لو اشتغل بالجماعت، اگر چھوڑ کر کے گھر کو کھلا چلا گیا، خطرہ ہے کہ کوئی چوری کر لے گا، گھر میں گھس جائے گا، دکان کو کھلا چھوڑ کر کے چلا گیا، خطرہ ہے، چوروں کا ماحول ہے، چوروں کا محلہ ہے، بس چوری کر لے گا، جبکہ خوف کرے اپنے مال کے ضائع ہونے کا اگر وہ مشغول ہو جائے جماعت کے ساتھ۔ نمبر 17 اذا کان یخاف سیر القطار، بس جب ٹرین کے روانہ ہونے کا خوف ہو کہ اگر میں نے نماز پڑھی اسٹیشن کی مسجد میں تو ٹرین آ کر کے چلی بھی جائے گی، لہذا اپنے اسٹیشن پر ہی نماز پڑھ لے، پھر اسٹیشن کی مسجد میں جماعت میں نہ شریک ہو۔ اور اقلاع الطائرہ لو اشتغل بالجماعت، اور اقلاع الطائرہ یا جہاز اپنا لنگر، جہاز کا لنگر ہوتا ہے نا، ہاں پہلے زمانے میں جہاز ہوتے تھے جو ہوا سے چلتے تھے، یعنی پانی کے جہاز ہوا سے چلتے تھے، کشتیاں ہوتی تھی ہوا کے رخ پر چلتی تھی، بس اس نے سامان کر دیا اور لنگر اٹھا دیا، چلو بھائی، بس اب وہ کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ یا جہاز کا، ہوائی جہاز کا اپنا بادبان یعنی چلانے کے لیے اس کو اسٹارٹ کر دینا،
یا اسٹارٹ کیا اس نے طائرہ ہوائی جہاز کو، لو اشتغل بالجماعت، اسٹارٹ ہو جائے گا جہاز اگر وہ مشغول ہو گیا جماعت کے ساتھ، یعنی چل پڑے گا۔ شروط صحت الامامت، امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ کب امامت صحیح ہوگی اور کب صحیح نہیں ہوگی؟ تشترط لصحت الامامت ان تتوفر الامور الآتیہ فی الامام، امامت کے صحیح ہونے کی شرطیں یہ ہیں جو آئندہ آنے والی ہیں، یہ موجود ہوں تب امامت شرط ہوگی، اور اگر یہ موجود نہیں تو امامت صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 1، ان یکون رجلا، امامت کرانے والا مرد ہو، عورت نہ ہو۔ عورت کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اور اگر مسجد آ گئی کچھ پڑھی لکھی عورتیں، چلو ہم تو مردوں کی کیوں محتاج بنے، خود جماعت کریں گی، تو ان کی جو امامن ہوگی، امام تو نہیں کہنے گے اس کو، امامن کہیں گے، اس لیے کہ پڑھنے والی کون ہے؟ مقتدیوں میں اکرامن ہے اور پتہ نہیں کیا من ہے، تو بس امامن ہوگی ان کی امامن ہمارے امام کی طرح آگے بڑھ کر کے کھڑی نہیں ہوگی، اب بس بیچ سب کے ایک ایڑی کے برابر آگے نکل کر کھڑی ہو جائے گی تاکہ عورتیں مردوں کی مشابہت سے بچیں۔ پس نہیں صحیح ہے امامت عورتوں کی مردوں کے لیے، پھر تو عورتوں کو ہی مقرر کیا جائے گا مسجدوں میں امامت کے لیے، اور پھر تو امامن صاحبہ کے پاس ہر وقت مقتدی بیٹھے رہا کریں گے، ہے نا، ہوٹل کے بجائے بس امامن کا کمرہ ہی ہوٹل بن جائے گا۔ فلا تصیح نمبر 2، ان یکون مسلمن، امام بننے والا مسلمان صاحب ایمان ہو، امامت کافر کی کسی حال میں جائز نہیں۔ اچھا وہ مودی بھی کھڑا ہو جائے، چلو میں نماز پڑھاؤں گا آج، تو اس کو بھی دھکے دے کر کے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 3، فلا تصیح امامت الکافر بحال، امامت کافر کی کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ نمبر 3، بالغ ہو، نابالغ کی امامت صحیح نہیں۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ بچے کی امامت بھی درست ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اختلاف ہوا وہ حدیث ہے کہ جس حدیث میں فرمایا کچھ صحابہ آئے جو ایمان لا چکے تھے، جب لوٹنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کس کو اپنی نماز کا امام بنائیں؟ آپ نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، کہ تمہاری امامت کرے تم میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا آدمی۔ بس یہ سن کر کے چلے گئے، جا کر کے ایک بچہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، قرآن حافظ تھا، خوب یاد کر رکھا تھا قرآن پر، بس کو امام بنا دیا۔ سارے صحابہ اس نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھ رہے، سارے اس زمانے کے لوگ، اس سے استدلال کیا، اور استدلال یہ ہے کہ آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ بالغ آدمی کو امام بنانا، یوں فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، لیکن اجتہادی غلطی ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے بس عام ہے بالکل، ورنہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم تھا کہ یہ لوگ بالغ ہی کو امام بنائیں گے، بالغ کہنا ضروری نہیں تھا، اجتہادی غلطی۔ بالغ ہو پس نہیں صحیح ہوگی امامت سبھی کی۔ نمبر 4 ہے یکون عاقلا، عاقل ہو، عقل بھی اس کی صحیح ہو، فلا تصیح امامت المجنون، مجنون کی امامت صحیح نہیں ہوگی۔ نمبر 5 ان یکون قادرا علی القراءۃ اللازمۃ لصحۃ الصلاۃ، ایسا امام ہو کہ اس کو اتنی قرأت آتی ہو
کہ جو نماز کی صحت کے لیے صحیح ہے، کم از کم الحمد شریف اور ایک سورت اور اس کو یاد ہو اور اس کو حفظ پڑھنے پر بھی قادر ہو، اس لیے کہ وہ اگر تکرار بھی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں، بار بار پڑھ لے، اگرچہ کراہت ہوگی لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ فلا تسی امامت الامی، جو بالکل ہی بیچارہ ان پڑھ ہو اس کی امامت صحیح نہیں ہوگی۔ الذی لا یقدر علی القرۃ للذی یقرأ، جو امی نہ قادر ہو قرأت کرنے پر، کس کے لیے نہیں کر سکتا جو امامت یہ اپنے جیسوں کے لیے تو کر سکتا ہے، اور جو اچھے پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے یہ امی امامت نہیں کر سکتا۔ للذی کے اندر اسی کو بیان کیا، ہاں نہیں امامت صحیح ہوگی امی کی اس شخص کے لیے، للذی یقرأ، جو اچھا خاصا پڑھنا جانتا ہے، للذی یقرأ، جو اچھا خاصا پڑھنا جانتا ہے۔ نمبر 6، اللہ یکون فاقدا شرطا من شروط الصلاۃ کالطہارۃ وستر العورۃ۔ نمبر 5 یہ ہے، نمبر 6 کہ وہ شرطیں موجود ہیں اس میں جو شرطیں نماز کی ہیں، طہارت، ستر عورت، بس طہارت بھی ضروری تب امامت صحیح ہوگی، ستر عورت بھی ضروری تب امامت صحیح ہوگی۔ اور اگر فاقد شرط ہے یعنی شرط نہیں ہے، موجود نہیں ہے، بیچارہ طاہر نہیں نا، اور ستر عورت نہیں ہے، ستر چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہیں، تو وہ امامت نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، ان یکون سالما من الاعذار، آزار میں سے کوئی عذر بھی نہ ہو، صحیح سلامت ہو، جیسے کہ نکسیر کا پھوٹنا دائم، بس نکسیر، ناک سے خون بہ رہا، اب خود تو معذور ہو گیا، وہ جب نماز کا وقت آئے وضو بنائے اور اپنی نماز اکیلے پڑھے، مگر امامت کے قابل نہیں، امامت نہیں کرے گا وہ معذورین کی، جیسا کہ رواف دائم، ہمیشہ بہنے والی نکسیر، رواف نزول الدم من الانف، جو ناک سے خون بہتا ہے، وسلسل بولی، اور جیسا کہ سلسل بول، پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہے، وہ انفلات الریح، اور کیا ہے ہوا کا نکلنا برابر پیٹ سے ہوا نکلتی ہے، تو یہ اپنی نماز تو پڑھ لے گا لیکن دوسروں کی امامت نہیں کرے گا۔ نمبر 8، ان یکون صحیح اللسان، تو تلاوت نہ ہو زبان میں، ہے نا، تے کے بجائے قاف نہ پڑھتا ہو، اور قاف کے بجائے چھوٹے قاف کے بجائے تے نہ پڑھتا ہو، تو تلاوت بھی نہ ہو، صحیح ادا کرنے پر قادر بھی ہو، صحیح اللسان بھی ہو، بیس ینطق علی وجہہ، اس طریقے پر کہ حروف کی ادائیگی کرے، حروف کے طریقے پر، صحیح طریقے پر۔ فلا تسی امامت الذی یبدل الراء غینا، پس نہیں صحیح ہوگی امامت اس شخص کی جو را کو بدل ڈالے غین سے، را کو غین پڑھتا ہے، او لامن، یا را کو بدل ڈالے لام سے، ہے نا، جیسے کہ گاؤں کے لوگ چاول اصل لفظ ہے لیکن کیا کہیں گے چاوڑ، جی، اور دال کا لفظ اصل ہے اردو میں، دال لام ہے اس میں، لیکن کیا دال کے کیا کہیں گے داڑ کہیں گے، تو ایسا بھی نہ ہو، اور سین کو سا سے نہ بدلنے والا ہو، ہے نا، اور سین کو سا سے بدلنے والا ہو، مثلا للذی ہوا قادر علی النطق، اس شخص کے لیے امامت صحیح نہیں ہوگی جو قادر ہے صحیح حروف کی ادائیگی پر۔ من لہو حق التقدم فی الامامتی، امامت کے لیے آگے بڑھنے کا حق کس کو ہے، یہ بھی بیان ہو رہا، یہ بیان ہو رہا ہوگا، بس تھوڑا سا اور باقی رہ گیا۔ کس کو آگے بڑھایا جائے؟ اگر بادشاہ ہے یا بادشاہ کا کوئی نائب ہے، حاکم ہے، بس اس کو آگے بڑھا دو، لیکن آج کل بادشاہ کہاں آتے ہیں یہ بات،
السلطان و نائب احق بالامامت. سب سے پہلے اگر یہ پڑھا لکھا ہے تب، اگر بادشاہ عالم ہے، قاری ہے، تو وہ زیادہ حقدار ہے، یا اس کا نائب عالم اور قاری حقدار ہے. الامام الموظف، بس اس کے بعد وہ امام جو مقررہ ہو مسجد میں، تنخواہ دار امام، وظیفے والا امام، سمجھ گئے نا وظیفے والا، ہاں، جس کو وظیفہ اور تنخواہ ملتی ہو امامت کی، وہ حقدار ہے، وہ امامت کرے اور امامت کا حق ادا کرے. اور پھر وہ امام جو معذب ہو فی مسجد، کسی مسجد میں تنخواہ دار، احق بالامامت فی ذلک المسجد، اس مسجد میں وہی امامت کا حقدار ہوگا بالخصوص، دوسروں کو امامت کا حق نہیں ہوگا. اس کے بعد صاحب المنزل، اگر کسی کے مکان میں جماعت ہو رہی ہو تو صاحب منزل ہی یعنی صاحب البیت امامت کا حقدار ہوگا، دوسرا آدمی امامت نہیں کر سکتا، وہی حقدار ہے. پھر صاحب منزل احق بالامامت ہے اذا کان یصلح للامامت، اگر وہ امامت کے لائق ہو تب، اور اگر وہ بیچارہ جاہل ہو کیا امامت کرے گا، تو پھر دوسرا کوئی بھی امامت کر سکتا ہے. ہاں چلیے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْحَاضِرِينَ، پس اگر حاضرین میں کوئی سلطان بھی نہ ہو، نائب سلطان بھی نہ ہو، اور اب الامام الموظفی، اور تنخواہ دار امام بھی نہ ہو، صاحب منزل بھی ایسا نہ ہو کوئی پڑھا لکھا، فَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ، بس پھر دیکھو جو حاضرین ہیں ان میں اعلم یعنی نماز کے مسائل سے زیادہ کون واقف ہے. پھر مفتی کو تلاش کرو، مولوی بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ مفتی زیادہ واقف ہوگا مسائل نماز سے، مولوی اتنا واقف نہیں ہوگا. بس اگر یہ بھی نہ ہو تو سب سے زیادہ لوگوں میں امامت کا حق عالمہم بأحکام الصلاۃ صحتاً و فساداً، جو نماز کے مسائل سے، اور یعنی صحت نماز اور فساد نماز کے مسائل سے زیادہ واقف ہو، اس کو امام بناؤ. سمک اکثر حفظاً للقرآن مع العلم بأحکام الصلاۃ، پھر احکام صلاۃ سے بھی سبھی واقف سارے مفتی ہیں. اب دیکھا جائے گا ان مفتیوں میں حافظ کون ہے اور قاری کون ہے، اس کو پڑھایا جائے گا، اس لیے کہ اس میں ڈبل حساب جمع ہے. وہ مفتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ اور قاری بھی ہے. پھر اس کو آگے بڑھایا جائے جو زیادہ حفظ کرنے والا ہو قرآن پاک کا، علم احکام صلاۃ کے ساتھ ساتھ علم احکام صلاۃ بھی ہو، یعنی مفتی بھی ہو، اور پھر قرأت قرآن کرنے والا بھی اچھا ہو. پھر اگر یہ سب برابر، ثم الاورا، بس پھر یہ دیکھا جائے ان میں متقی پرہیزگار تہجد گزار کون ہے، گناہوں سے زیادہ بچنے والا کون ہے، نیچا کرتا اونچا پاجامہ پہننے والا کون ہے نا، یہ دیکھا جائے گا. ثم الاکثر حفظا للقرأۃ ثم الاورا، بس پھر زیادہ متقی اور پرہیزگار. بس اگر سارے متقی پرہیزگار ہیں، ساری عمر رسیدہ ہیں، ہاں سب نے عربی لباس پہن رکھے اور سارے تہجد گزاری ہیں اور سارے مشتبہات سے بھی بچنے والے ہیں، بس پھر دیکھا جائے گا صبح داڑھی کس کے ہے. پھر ہم جیسے آگے بڑھیں گے بھائی. ثم الاکبر سنا، پھر صبح داڑھی والا بوڑھا جس کی عمر زیادہ ہو، بس اس لیے کہ اس کو تجربہ زیادہ ہوگا. پھر زیادہ عمر والا، فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر سارے صبح داڑھی والے 80 سال کی عمر کے اکٹھے ہو رہے، ہاں فَإِنِ اسْتَوَوْا، پس اگر وہ سارے برابر ہوں، صَلَّىٰ بِهِم مَّنِ اخْتَارَهُ الْقَوْمُ، بس پھر قوم جس کو آگے بڑھا دے، یعنی حاضرین مقتدین جس کو بھی آگے بڑھا دے، بس وہ پھر آگے بڑھ جائے. پس نماز پڑھائے وہ ان کو کہ جس کو قوم اختیار کر لے،
فَإِنِ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ، اگر کچھ تو کہہ رہے کہ اسے عبداللہ سحر صاحبی کو بڑھا دو آگے، کچھ کہہ رہے نہیں وہ جو عبد المنان سحر صاحبی ہے اس کو آگے بڑھاؤ. بس اختلاف ہو گیا. اب یہ دیکھا جائے گا اکثر کس کو کہہ رہے ہیں، اکثر جس کو کہہ رہے ہیں اس کو آگے بڑھا جائے گا. دیکھو اکثریت کا لحاظ رکھا گیا یہاں پہ، یعنی اکثر ووٹ کس کے ہیں. ہاں فَإِنِ اخْتَلَفَ الْقَوْمُ، اگر اختلاف کیا قوم نے، صَلَّىٰ بِهِم مَّنِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُونَ، تو ان کو نماز پڑھائے یعنی امامت کرے ان کی وہ شخص جس کو اکثر لوگ اختیار کرتے ہوں، پسند کرتے ہوں. بَإِن قَدَّمُوا غَيْرَ الْأُولَىٰ فَقَدْ أَسَاءُوا، اور اگر انہوں نے غیر اولا کو آگے بڑھا دیا، نماز پڑھانے کے لائق نہیں تھا، نماز تو ہو گئی لیکن برا کیا. ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے میں سے یعنی اختلاف کر کے وہ گناہگار ہو گئے، ایسا نہ کرنا چاہیے. اور اگر اس قوم کے لوگوں نے آگے بڑھا دیا غیر اولا کو، غیر اولا کو یعنی جو امامت کے لائق نہیں تھا اس کو آگے بڑھا دیا، فقط اساءوا، بس انہوں نے برا کیا. ایسا نہ کرنا چاہیے. لیکن نماز ہو گئی. پھر تو چاہے کیسا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، داڑھی مونڈا ہو، کچھ بھی ہو، اور وہ جماعت سے نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے. یہ جماعت کی قدر و منزلت ہے، احترام ہے جماعت کا. کتنا بڑا احترام ہے جماعت کا اور کتنا بڑا اہتمام ہے. بس